یہ دو وہ سی سی کیمرے ہیں جو اللہ نے مردوں اور عورتوں پر بالکل برابر لگائے ہیں، اور یہ کہہ دیا ہے اللہ نے کہ اسے دیکھو کہ کہاں جاتی ہے، اسے دیکھو کہ کہاں جاتا ہے، اسے دیکھو کہ کیا بولتا ہے، اسے دیکھو کہ کیا بولتی ہے، اسے دیکھو کہ کیا کرتا ہے، اسے دیکھو کہ کیا کرتی ہے، اسے دیکھو کہ کیا دل میں اس کے خیال ہے، اسے دیکھو کہ کیا برائیوں کا خیال ہے، اسے کیا کرتا ہے، کیا کرتی ہے، کیا بولتا ہے، کیا سنتی ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھتی ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسی اس کی بات ہے، کیسی اس کی سوچ ہے، کیسی اس کی فکر ہے۔ کرامن کاتبین سے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سب کچھ ریکارڈ کرو، اس کا فوٹو بھی لو، ویڈیو بھی بناؤ، اور امیجز بھی تیار کرو، آئیڈیو بھی ریکارڈ کرو کہ یہ کیا بولتا ہے، کیا سنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ اس کے دل کا بھی حساب لکھو، کسی کے لیے نفرتیں اپنے دل میں پالے ہوا ہے، اس کا سوچ و فکر کا بھی برائی لکھو کہ اس کے دل میں اور سوچ میں، فکر میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے سے بڑوں کے لیے کہیں برا خیال تو نہیں۔ اس کو بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے جسم کے لحاظ سے، ہمارے اعمال کے لحاظ سے ریکارڈ کرایا ہے، جس کو فرشتے کرامن کاتبین، کرامن سیدھے کاندھے پر، کاتبین دوسرے کاندھے پر لکھ رہے ہیں، ویڈیو بھی کر رہے ہیں، آڈیو بھی بنا رہے ہیں، اور امیجز اور فوٹوز بھی نکال رہے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ بندی ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرتی ہے، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ اعلان کر دیں گے، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندو تمہارے ہاتھ میں جو نامہ اعمال ہے اسے کھول کر کے دیکھ لو کہ میرے فرشتوں نے کہیں غلط تو نہیں لکھا، تم نے نیکیاں کی اسے لکھا، برائیاں کی اسے لکھا، تم نے غلط دیکھا اسے بھی لکھا، غلط بولا اسے بھی لکھا، غلط سنا اسے بھی لکھا، غلط سوچا اسے بھی لکھا، غلط راستے پر چلے اسے بھی لکھا، غلط کھایا اسے بھی لکھا، غلط پیا اسے بھی لکھا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندو دیکھ لو اپنی کتاب کھول کر کے کہ کہیں میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھ لی۔ اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہونا ہے، مردوں کے ساتھ ہونا ہے، عورتوں کے ساتھ ہونا ہے، بڑوں کے ساتھ ہونا ہے، بچوں کے ساتھ ہونا ہے، جوانوں کے ساتھ ہونا ہے، بوڑھوں کے ساتھ ہونا ہے، بہت بوڑھوں کے ساتھ ہونا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے۔ اس وقت اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، جب انسان اپنی زندگی کی میموری کارڈ کو اوپن کرے گا اور اس کو جب پلے کرے گا اور تب دیکھے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، کیا بولتا تھا، اس کا شام کیسا، اس کی صبح کیسی، اس کی رات رنگین کیسی، مصلے پر رونے والے بھی تھے اور مصلے پر رونے والی بھی تھی، اور راتوں کو اٹھ کر مانگنے والے بھی تھے اللہ سے، اور راتوں کو ناچ گانے کی محفل سجانے والے بھی تھے اللہ کے سامنے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا، مجرم الگ ہو جائیں، گناہگار الگ ہو جائیں، نافرمان الگ ہو جائیں، اللہ کے دشمن الگ ہو جائیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے الگ ہو جائیں، اللہ کے دین پر نہ چلنے والے الگ ہو جائیں، اللہ کے دین پر چلنے والے الگ ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہونا ہے میرے بھائی، اعلان ہونا ہے، اور ہوگا ہر انسان کے بارے میں ہوگا کہ آج راتوں کو رونے والے الگ ہو جائیں، راتوں کو رونے والی الگ ہو جائیں، راتوں کو گانا بجانا کرنے والے الگ ہو جائیں، راتوں کو گانا بجانا کرنے والی الگ ہو جائیں، راتوں کو رنگین بنا کر زندگی گزارنے والوں آج الگ ہو جاؤ، راتوں کو ناچنے والوں آج الگ ہو جاؤ، راتوں کو مصلے پر سجدے میں سر رکھ کر آنسو بہانے والوں الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ قرآن کا پیغام اور قرآن کا اعلان، رب قدوس کا اعلان قیامت کے دن ہوگا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا کہ یہ زندگی کیسا گزارتا تھا، یہ زندگی کیسی گزارتی تھی، اس کا سلوک بھائی کے ساتھ کیسا تھا، بھائی کو دیکھتا تو منہ پھیر کر چلا جاتا، اور سلام تک اپنے بھائی کو نہیں کرتے۔ آج کے مسلمان ایسے ہیں، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ ہم مسلمان جب قبرستان کے قریب سے گزریں تو اپنے مردوں کو سلام کر لیا
کیا کریں السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن آج کا مسلمان اپنے بھائی کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا ہے اور سلام نہیں کرتا. ارے زندوں کو سلام نہ کرنے والے مسلمان اپنے نماز سے خوش ہیں کہ وہ موت کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. اپنے بھائی سے ناراض ہو کر وہ جنت میں چلے جائیں گے. بھائی کو دکھ دے کر وہ جنت میں چلے جائیں گے. ماں باپ کو دکھ دے کر وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجیے. یہ سوچ اپنے دل سے نکال دیجیے. آپ مسلمان ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیے. جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح داخل ہو جائیے. اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریے, اللہ کی بندی بن کر زندگی گزاریے, اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر لا کر زندگی گزاریے. آج ہمارے شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے, ہمارے فنکشنوں میں دیکھ لیجئے, جس مسلمان بھائی کے گھر میں بیٹیوں کی بہنوں کی شادی ہو رہی ہو وہ مسلمان گھرانہ پورا کا پورا نماز نہیں پڑھتا. اگر جمعہ کے دن شادی طے ہو جائے تو جمعہ تک مسلمان چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا حال. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم بے عزت کیوں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں برکت نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں, لڑائیاں جھگڑا ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں. کب ہوگا, کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ کیوں اللہ آپ کو برکت دے, کیوں اللہ آپ کے گھر پر رحمت نازل کرے؟ آپ تو اللہ کو یاد نہیں کرتے, آپ صبح سے شام تک ایک سجدہ نہیں کرتے اور اللہ کو ایک مرتبہ اللہ کہہ کر کے نہیں پکارتے ہیں. وہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے گھر پر رحمت نازل کرے, آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. فاذکرونی اذکرکم. اللہ کا پیغام ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. جب ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے اللہ بھی مجھے اور آپ کو یاد نہیں کرے گا. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمارے روزوں کی, اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمارے نمازوں کی, اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمارے ذکر و تلاوت کی, ہمارے نیکیوں کی, ہماری عبادتوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. اگر پوری دنیا کا انسان اللہ کا عبادت گزار بن جائے, پوری دنیا کا انسان ایک بھی کافر نہ رہے اور سب مسلمان ہو جائیں اور سب عبادت گزار بن جائیں تو بھی میرے اللہ کی شان میں اور میرے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اللہ پہلے سے بھی عزت دار ہے, آج بھی عزت والا ہے اور عزت والا رہے گا. اگر پوری دنیا کے انسان نافرمان ہو جائیں, ایک بھی روئے زمین پر مسلمان اللہ کا نام لینے والا نہ ہو اور ایک انسان بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو بھی میری عزت کی قسم, میرے اللہ کی جلال کی قسم, اللہ کی بے عزت میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں. اللہ کی وہ شان. ہماری عبادتوں کا محتاج اللہ نہیں, ہماری نیکیوں کا محتاج اللہ نہیں. خود ہی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں, ہم عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں, ہم نماز پڑھ کر کے نمازی بن جائیں, ہم سچ بول کر اللہ کے سچوں میں داخل ہو جائیں, ہم سچ بول کر اللہ کے رحمت کے مستحق ہو جائیں. محترم بزرگوں اور دوستو, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لاکھ حدیثیں بیان فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے 23 پارے قرآن نازل فرمائے ہیں. 23 سال میں اللہ تعالیٰ